سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کرمونا سے طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے ساتھ ایسیجا کی طرف کوچ کیا۔ 25-30 میل فاصلہ مسلمان ایک ہی دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی تیز پیش قدمی اس زمانے میں مشہور تھی۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں لڑے، وہاں انہوں نے پیش قدمی سے دشمن کو حیران کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کی پیش قدمی کو یورپی تاریخ نویسوں نے دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طارق بن زیاد اپنی فوج سے 25-30 میل فاصلہ ایک دن میں طے کرایا کرتا تھا، لیکن کرمونا اور ایسیجا کے درمیان اس نے اس خیال سے پڑاؤ کیا کہ ایسیجا پہنچتے ہی شہر کو محاصرے میں لینا اور اس قلعہ بند شہر کو کم سے کم وقت میں لینا تھا۔ مجاہدین کو کم از کم ایک رات آرام دینا ضروری تھا۔ پڑاؤ کیا گیا، شام گہری ہو گئی۔ طارق بن زیاد اپنے خیمے میں تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ایک اندلسی بوڑھا اسے ملنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ 3 جوان لڑکیاں ہیں۔ طارق نے ان سب کو اندر بلا لیا اور دربان سے کہا کہ ترجمان کو لے آئے۔ دربان کے جانے کے بعد طارق کی نظریں ان لڑکیوں پر رک کے رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اس نے اتنی حسین لڑکیاں پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں۔ لڑکیاں طارق کو غور سے دیکھ رہی تھیں اور تینوں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ترجمان آ گیا۔ طارق نے اسے کہا کہ ان سے یہاں آنے کی وجہ پوچھے۔ بوڑھے نے اپنے ملک کی زبان میں وجہ بتائی، پھر لڑکیوں نے بھی باری باری کچھ کہا۔ یہ شخص کہتا ہے، ترجمان نے بربر زبان میں طارق کو بتایا، کہ یہ ایسیجا سے کرمونا کو جا رہا تھا۔ ان لڑکیوں میں ایک اس کی بھانجی اور 2 بھتیجیاں ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کرمونا میں امن و امان ہو گیا ہے اور اب ایسیجا پر حملہ ہوگا اور حملہ آور فوج لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائے گی اور صبح کو لڑکیاں مری ہوئی ملیں گی۔ اس ڈر سے یہ تینوں لڑکیوں کو کرمونا لے جا رہا تھا۔ یہ انہیں میرے پاس کیوں لایا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ انہیں بھوک یہاں لے آئی ہے، ترجمان نے جواب دیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہمارے آدمیوں سے کھانا مانگ سکتا تھا، لیکن اسے خدشہ محسوس ہوا کہ سپاہی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ اس نے آپ کے پاس آنا بہتر سمجھا اور یہ لڑکیاں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ یہ درمیان والی لڑکی کہتی ہے کہ یہ جرنیل طارق بہت بہادر ہے جس نے راڈر کو قتل کر دیا ہے۔ طارق نے دربان کو آواز دی۔ دربان خیمے میں آیا۔ ان چاروں کے لیے خیمے لگواؤ، طارق نے دربان سے کہا، اور ان کے لیے بستر بچھاؤ۔ انہیں کھانا کھلاؤ، لے جاؤ انہیں۔ ترجمان نے طارق سے کہا، انہیں بتا دو کہ یہاں لڑکیاں محفوظ رہیں گی اور یہ صبح سویرے کرمونا کو روانہ ہو جائیں۔ دربان اور ترجمان انہیں طارق کے خیمے سے لے گئے۔ ایک لڑکی واپس آ گئی اور طارق کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اشاروں میں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ رات اس کے خیمے میں گزارنا چاہتی ہے۔ طارق نے ترجمان کو پھر بلایا کہ لڑکی سے پوچھے کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ ترجمان نے پوچھا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ طارق بن زیاد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اسے سمجھاؤ۔ طارق نے ترجمان سے کہا کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو کسی غیر عورت کو کسی شخص کے ساتھ تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ میں اس فوج کا سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ان کا امام بھی ہوں۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے دوسرے بھی حوصلہ پا کر کسی غلط راستے پر چل پڑیں۔ لڑکی طارق بن زیاد کے منہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ طارق سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن طارق اس کی اور وہ طارق کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اتنا تو ضرور سمجھتی ہوگی کہ گناہوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ پھر اس شخص نے درمیان میں ایک اور آدمی کو کیوں کھڑا کر لیا ہے جو ایک دوسرے کی ترجمانی کر رہا ہے؟ لڑکی کو ترجمان نے ذہن نشین کرانے کی بہت کوشش کی کہ اس کا سپہ سالار اس کی یہاں موجودگی کو ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا اور وہ چلی جائے۔ لڑکی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس سے کہو یہاں سے نکل جائے، طارق نے غصیلی آواز میں کہا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں تینوں لڑکیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ ترجمان نے لڑکی کو بتایا کہ سپہ سالار بہت غصے میں ہے اور وہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ سب کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لڑکی نے اب اور زیادہ حیرت سے طارق بن زیاد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ طارق کی طرف بڑھی۔ اس نے آگے سے اپنا فراق ذرا سا اٹھا کر دایاں ہاتھ فراق کے نیچے کیا۔ جب یہ ہاتھ باہر آیا تو اس ہاتھ میں خنجر تھا۔ لڑکی طارق کے قریب جا کر دو زانو ہو گئی اور خنجر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ طارق نے ترجمان کی طرف دیکھا۔ ترجمان نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جو سنا تھا وہ غلط نکلا، لڑکی نے کہا۔ میں نے پہلا آدمی دیکھا ہے جس نے مجھ جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں اس سالار کو قتل کرنے آئی تھی اور میرے ساتھ جو 2 لڑکیاں ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئی ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی جو ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اسے ہمارے سب سے بڑے پادری اور ایسیجا کے قلعہ دار نے بھیجا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچنا اور وہ تمہاری حسن و جوانی کو دیکھ کر تمہیں اپنے خیمے میں رکھ لے گا اور تم موقع دیکھ کر اس کے پہلو میں دل کے مقام پر خنجر گھونپ دینا
اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی اشارت بھی کاٹ دینا، پھر خیمے سے آرام آرام سے نکل آنا۔ دوسری دو لڑکیوں نے 2 سالاروں کو اسی طرح اپنی حسن و جوانی کے پھندے میں لا کر قتل کرنا تھا۔ اپنے اس سپہ سالار سے کہو کہ مجھے جو سزا دینا چاہتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ طارق نے کہا، یہ لڑکی آئی نہیں بلکہ اسے بھیجا گیا ہے، البتہ جو آدمی انہیں لایا ہے اسے صبح فجر کی نماز کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکی نے جب طارق بن زیاد کا فیصلہ سنا تو کہنے لگی کہ وہ کچھ اور باتیں بتانا چاہتی ہے۔ سپہ سالار شاید حیران ہو رہا ہوگا کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے جو ایک فاتح فوج کے سب سے بڑے جرنیل کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اتنی دلیر بالکل نہیں، میں تو اس زندگی سے اکتا گئی ہوں جو ہمیں مجبوراً گزارنی پڑ رہی ہے۔ میرے مذہب کے لوگ مجھے اور میری ساتھی لڑکیوں کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم راہبائیں ہیں اور ہمارے شب و روز عبادت گاہوں میں گزرتے ہیں۔ ہمیں کنواریاں سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر راہبہ ساری عمر کنواری رہتی ہے، اور تمام راہب بھی ساری عمر کنوارے رہتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی راہبہ کنواری ہوتی ہے اور نہ کوئی راہب۔ ہماری عبادت گاہوں سے ملحق ہماری رہائش گاہیں ہیں۔ ان رہائش گاہوں میں دن رات بدکاری ہوتی ہے، فوج کے بڑے افسر بھی وہاں آتے ہیں، شراب میں بدمست ہو کر ہمارے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں گرجوں اور دوسری عبادت گاہوں میں وعظ اور عبادت کے ذریعے لوگوں کو خدا سے ڈرایا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے راہب، پادری اور راہبائیں آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہوں۔ ان مذہبی پیشواؤں نے تلیتا کے شاہی محل کو بھی اپنے زیر اثر لے رکھا ہے۔ شہنشاہ راڈرت جیسا جابر اور ظالم بادشاہ بھی کلیسا سے ڈرتا نہیں تھا۔ طارق بن زیاد نے کہا، وہ کلیسا اور مذہبی پیشواؤں کے آگے صرف اس لیے سر جھکا کے رکھتا تھا کہ راہب اسے تم جیسی دلکش راہبائیں پیش کرتے تھے۔ طارق نے ترجمان سے کہا، اس لڑکی کی باتیں دلچسپ ہیں، اسے کہو کہ ہمیں اور باتیں سنائے۔ ایسیجا عیسائیوں کا ایک مقدس شہر ہے، لڑکی نے کہا، لیکن عبادت گاہوں میں جو راہبائیں ہیں وہ زیادہ تر یہودیوں کی بیٹیاں ہیں۔ میں بھی یہودی ہوں، میرا باپ تاجر ہے۔ میں 13-14 سال کی تھی جب مجھے زبردستی ایک گرجے میں لے گئے اور راہبہ بنا دیا گیا۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور گھر تو مجھ سے چھین ہی لیے گئے تھے، لیکن راہبوں نے مجھے جس سب سے قیمتی چیز سے محروم کیا وہ میری دوشیزگی تھی۔ مگر لوگوں نے اپنے دلوں میں میرا احترام پیدا کر لیا کہ میں کنواری راہبہ ہوں۔ میں نے اپنی جو کہانی سنائی ہے یہ ہر راہبہ کی آپ بیتی ہے۔ میں سپہ سالار سے درخواست کرتی ہوں کہ اس شہر کو، جسے عیسائی اپنا مقدس شہر کہتے ہیں، آگ لگا دی جائے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کو اپنے جسم کے سوا اور کوئی تحفہ یا انعام نہیں دے سکتی۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں سپہ سالار کا مذہب قبول کر لیتی ہوں اور یہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گی کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں اور سپہ سالار خدا کا پیارا اور بہت بڑی عظمت والا انسان ہے۔ یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ شکست ان بدکاروں کو ہوتی ہے جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو دوسرے خیمے میں لے جاؤ جہاں دوسری 2 لڑکیاں ہیں، طارق نے ترجمان سے کہا، اور ان کے ساتھ جو آدمی آیا ہے اسے یہاں لے آؤ۔ لڑکی چلی گئی اور وہ بوڑھا جو ان لڑکیوں کے ساتھ آیا تھا طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہوا۔ طارق کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جو لڑکی نے اس کے قدموں میں رکھا تھا۔ کیا تم مجھے اس خنجر سے قتل کرنا چاہتے تھے؟ طارق بن زیاد نے خنجر بوڑھے کو دکھا کر پوچھا۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اس طرح پھیل گئیں جیسے اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ جائیں گے۔ اس کا بوڑھا سراپا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جو مرد اپنی عورتوں کو میدان میں اتار دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو تمہارا ہو رہا ہے۔ طارق نے ترجمان کی معرفت بوڑھے سے کہا، ہم باطل اور بدی کو ختم کرنے آئے ہیں، ہم اللہ کی اس زمین کو گناہوں سے پاک کرنے آئے ہیں، اور تمہارے مذہبی پیشوا اور تمہاری فوج کے سالار اسی بدی کو سہارا لے کر حق کا راستہ روک رہے ہیں۔ میں میدان جنگ میں تیر یا تلوار سے مروں گا۔ میں جس اللہ کا پیغام لے کر کفر کے اس دیار میں آیا ہوں وہ اللہ مجھے ایک لڑکی کے ہاتھوں گناہ کے ارتکاب کی حالت میں نہیں مروائے گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایسیجا میں کتنی فوج ہے اور قلعے کی دیوار کیسی ہے، اور کیا کوئی راستہ یا ذریعہ ہے جو مجھے قلعے کے اندر پہنچا دے؟ قلعہ بہت مضبوط ہے، بوڑھے نے کہا۔ شہر پناہ اتنی مضبوط ہے کہ آپ کہیں سے بھی اسے توڑ نہیں سکیں گے۔ آپ کے سپاہی دیوار کے قریب جا ہی نہیں سکیں گے کیونکہ شہر کا بچہ بچہ تیر کمان، برچھیاں، پتھر اور جلتی ہوئی لکڑیاں لیے دیوار پر موجود ہوگا۔ اس شہر کے دفاع میں عورتیں بھی لڑیں گی۔ بڑے پادری نے فوجیوں اور شہریوں کو پوری طرح مشتعل کر رکھا ہے۔ ہمارے وہ فوجی جو پہلی لڑائیوں سے بھاگ کر ایسیجا میں پہنچے ہیں وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے جانوں کی بازی لگانے پر تیار ہیں۔ تم کون ہو؟ طارق نے اس سے پوچھا۔ میں راہب ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کیا تم ان لڑکیوں سے مجھے اور میرے 2 سالاروں کو قتل کروانے کے ارادے سے یہاں آئے تھے؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں سپہ سالار، بوڑھے نے جواب دیا،
میں اسی ارادے سے آیا تھا، مگر اب یہ ارادہ دل سے نکال دیا ہے، مجھے بخش دیں۔ طارق کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بوڑھے کے قریب پہنچا اور پوری طاقت سے خنجر بوڑھے کے سینے میں اس جگہ اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے۔ سانپ کے دل سے ڈسنے کا ارادہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ طارق نے خنجر بوڑھے کے سینے سے نکالتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کے دونوں ہاتھ سینے پر گئے اور وہ گر پڑا۔ طارق نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ لاش پڑاؤ سے دور پھینک دی جائے۔ تینوں لڑکیوں کے متعلق طارق نے یہ حکم دیا کہ انہیں الگ تھلگ اور حفاظت میں رکھا جائے۔ پھر اس نے جولین اور اوپاس اور دوسرے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد ایسیجا کی طرف کوچ ہوا۔ نماز کی امامت طارق بن زیاد نے کی تھی۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ امامت کے فرائض سپہ سالار ادا کیا کرتا تھا۔ نماز کے بعد طارق نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ اگلے شہر کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا اور وہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ اس نے بڑا ہی جوشیلا خطبہ دیا تھا۔ ایسیجا کا بڑا راہب اور کئی لڑائیوں کا تجربہ کار کلادار اس خبر کے منتظر تھے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور 2 سالار قتل ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ان کی فوج نے پیش قدمی ملتوی کر دی ہے۔ صبح سویرے ہی قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوئے تھے اور کرمونا کی طرف سے آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا آدمی 3 لڑکیوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر نظر آئے گا، لیکن انہیں کوئی گھوڑا گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سورج اوپر ہی اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ دور افق پر انہیں گرد اٹھتی دکھائی دینے لگی۔ یہ نشانی تھی ایک لشکر کی جو آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ اتنی گرد کوئی قافلہ نہیں اڑا سکتا۔ وہ اس گرد کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد انہیں گھوڑوں کے سائے سے نظر آنے لگے۔ دشمن آ رہا ہے، قلعہ نے دیوار سے بڑی ہی بلند آواز میں اعلان کیا۔ قلعے کی فوج تیار تھی۔ اس فوج کے کمانڈروں نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ قلعے میں محصور ہو کر لڑنے کی بجائے کھلے میدان میں حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جائے۔ انہیں یہ توقع تو تھی کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور 2 سالار قتل ہو چکے ہیں اور پیش قدمی رک جائے گی، لیکن انہوں نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمانوں نے اپنے سالاروں کے بغیر حملہ کیا تو وہ جلدی مار کھا جائیں گے۔ ان کے ذہن اس حقیقت کو قبول کرتے ہی نہیں تھے کہ مسلمانوں کے سالار اتنی خوبصورت لڑکیوں کو ٹھکرا دیں گے اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ قلعہ دار کے اعلان پر شہر کے تمام دروازے کھل گئے اور قلعے کی فوج نہایت تیزی سے قلعے سے باہر آ گئی۔ فوج میں جوان سال اور ادھیڑ عمر شہری بھی تھے جو لڑنے کا کچھ تجربہ رکھتے تھے۔ جنگی دف بڑی زور سے بجنے لگے۔ فوجیوں اور شہریوں میں جوش و خروش صاف نظر آ رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے مجاہدین بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہراول دستہ خاصا آگے آگے آ رہا تھا۔ اس دستے کے کماندار نے قلعے سے فوج کو باہر آتے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ فوج ایک میدان میں صف بندی کر رہی ہے۔ کماندار نے اپنے ہراول دستے کو وہیں روک لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ قلعے کی فوج قلعے سے باہر لڑے گی۔ طارق نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کا سالار مغیث رومی اور دوسرے کا زید بن قصادہ۔ تیسرے حصے کو طارق نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ان سالاروں کو ہدایات دیں۔ مغیث رومی کو طارق نے شہر کی دوسری طرف بھیج دیا۔ اس حصے کو شہر کی اوٹ میں رک جانا تھا۔ زید بن قصادہ کو طارق نے وہیں سے دائیں طرف اس ہدایت کے ساتھ موڑ دیا کہ دشمن کو نظر آئے بغیر دور نکل جائے اور بائیں کو دشمن کے پہلو پر ہو جائے اور حملے کی حکم کا رک کر انتظار کرے۔ طارق خود سیدھا اس طرف گیا جس طرف قلعے کی فوج صف بند ہو چکی تھی۔ وہ جب دشمن کے قریب پہنچا، دشمن کے درمیان کے حصے نے حملہ کر دیا۔ مورخ لینپو لکھتا ہے کہ ایسیجا کی فوج کا یہ حملہ غیر معمولی طور پر شدید تھا اور فوج کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے اور اس شہر کی آن پر کٹ مرنے کا عزم بھی۔ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ عیسائی فوج میں پہلی بار اتنا شدید جذبہ دیکھا گیا۔ پروفیسر ڈوزی نے تو خاص طور پر عیسائی فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طارق کے لیے ایسا شدید اور تیز حملہ رکنا محال ہو گیا۔ یہ طارق کی خوش نصیبی تھی کہ کئی ہزار بربر اس سے آ ملے تھے اور اس کی نفری کئی ہزار بڑھ گئی تھی، ورنہ ایسیجا کی فوج اس کے پاؤں اکھاڑ دیتی۔ بربر پیدائشی جنگجو قوم تھی۔ جنگ و جدل اور قتل و غارت ان کا فطری شغل تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن ان کا جانی نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ ایسیجا کی فوج کے جرنیل نے اپنے بائیں پہلو کے حصے کو اس طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ اسے اور زیادہ بائیں کو اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ چکر کاٹ کر مسلمانوں کے پیچھے جائے اور عقب سے حملہ کرے۔ اس کے اس پہلو کے دستے جب بائیں کو جا رہے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ اس طرف مسلمانوں کے کچھ دستے موجود ہیں۔ ان دستوں کے سالار زید بن قصادہ نے عیسائیوں کے دستوں کو آتا دیکھ لیا اور اس نے اپنے دستوں کو اور پیچھے ہٹا لیا تاکہ دشمن انہیں نہ دیکھ لے۔ عیسائی دستے جب کچھ اور آگے جا کر دائیں کو مڑے اور مڑ کر کچھ آگے گئے تو ان پر عقب سے زید بن قصادہ نے حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔
اس سے طارق بن زیاد کا عقب محفوظ ہو گیا۔ میدان جنگ بہت پھیل گیا۔ شہر کی دیوار پر شہر کے لوگ اس خونریز جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مغیث رومی کے دستوں کو دیکھ لیا جو بائیں پہلو پر شہر سے کچھ دور طارق بن زیاد کے اشارے کے منتظر تھے۔ کسی شہری نے اپنے جرنیل کو جا کر بتا دیا۔ جرنیل نے اپنے دائیں پہلو کے دستوں کو مغیث رومی کی طرف بھیج دیا۔ مغیث رومی پوری طرح چوکس اور بیدار تھا۔ اس نے اپنے 2-4 آدمی دور آگے بھیج رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی دوڑتا آیا اور مغیث رومی کو بتایا کہ دشمن کے کچھ دستے اس طرف آ رہے ہیں۔ مغیث رومی نے طارق کے حکم کا انتظار نہ کیا اور اپنے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ عیسائی دستے ابھی اس طرف مڑے نہیں تھے۔ مغیث رومی کے پاس گھڑ سوار زیادہ تھے۔ طارق بن زیاد کو یہ سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ اسے پہلی فتوحات میں خصوصاً جنگ کابلیت سے بے انداز گھوڑے مل گئے تھے۔ مغیث رومی نے اپنی طرف آنے والے دستوں سے آمنے سامنے کی ٹکر نہ لی بلکہ اپنے دستوں کو اور آگے لے جا کر دشمن کے پہلو سے حملہ کیا۔ اس کا حملہ اتنا شدید اور تیز تھا کہ دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے پیچھے شہر کی دیوار تھی۔ ایسیجا کے یہ دستے بے جگری سے لڑ رہے تھے لیکن مغیث رومی کے دستوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے گئے اور پیچھے سے انہیں دیوار نے روک لیا۔ انہوں نے آگے آنے کی بہت کوشش کی لیکن مسلمانوں نے انہیں دبائے رکھا۔ یہاں بربروں کو اپنی شجاعت کی اور جنگ و جدل کی مہارت کے جوہر دکھانے پڑے۔ ایسیجا کے فوجی بھی سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ یہ لڑائی 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ طارق بن زیاد سب سے زیادہ مشکل میں تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں کے دستے الگ الگ لڑائی میں الجھے ہوئے تھے۔ طارق کوئی چال چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا ہر آدمی اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ اس نے محفوظہ کے دستے بھی نہیں رکھے تھے۔ وہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا اور اس کے مجاہدین کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ زید بن قصادہ نے چونکہ عقب سے حملہ کیا تھا اس لیے دشمن کا نقصان زیادہ ہوا۔ زید بن قصادہ اتنا بیدار مغل سالار تھا کہ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ طارق مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دستوں کا چوتھائی حصہ طارق کی مدد کو دوڑایا۔ اس سے طارق کی مشکل کچھ آسان ہو گئی، لیکن پروفیسر ڈوزی اور لین پول کی تحریروں کے مطابق عیسائیوں نے مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ تو اپنے اس مقدس شہر کو بچانے کے لیے بولے ہو گئے تھے۔ وادی لکہ اور دوسرے محاذوں اور قلعوں سے بھاگے ہوئے فوجی زخمی شیروں کی طرح مسلمانوں کو چیرنے پھاڑنے پر اترے ہوئے تھے اور وہ چیر پھاڑ رہے تھے۔ مغیث رومی نے عیسائیوں کو جس پھندے میں پھانس لیا تھا وہ ان کا بہت نقصان کر رہا تھا۔ پیادے گھوڑوں اور دیواروں کے درمیان آ کر پس گئے، کچھ گرے اور گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ گھوڑے اتنے زیادہ آپس میں جڑ گئے کہ سواروں کے لیے تلواریں، برچیاں اور کلہاڑے چلانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ان کے ہتھیار آپس میں ٹکرانے لگے۔ اس حالت میں عیسائیوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ طارق بن زیاد کا ایک مستقل حکم یہ تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہ کیا جائے تاکہ یہ اپنے کام آئیں، لیکن مغیث رومی نے اس صورتحال میں دشمن کے گھوڑوں کی پرواہ نہ کی۔ حکم دیا کہ ان کے گھوڑوں کو گراؤ۔ اس حکم پر بربروں نے سواروں کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے جسموں میں بھی برچیاں اور تلواریں اتارنے شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو گھوڑا زخمی ہوتا تھا وہ اپنے سواروں کے قابو سے نکل جاتا تھا۔ بعض گھوڑے اور ان کے سوار گر کر دوسرے گھوڑے کے قدموں تلے کچلے جاتے تھے۔ یہاں سے عیسائیوں نے نکلنا شروع کر دیا لیکن بہت تھوڑے نکل سکے۔ مغیث رومی نے اپنی کچھ نفری طارق بن زیاد کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس سے طارق کو مزید سہولت حاصل ہو گئی اور جنگ کا پانسہ جو عیسائیوں کے حق میں جا رہا تھا پلٹنے لگا۔ تاریخ نے ایسیجا کے عیسائیوں کو بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑے اور انہوں نے جو نقصان مسلمانوں کو پہنچایا وہ غیر معمولی تھا۔ مسلمان ذہنی طور پر اتنے زیادہ جانی نقصان کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان پر پہلی فتوحات کا خمار طاری تھا۔ عیسائیوں نے ان کا یہ خمار جلدی اتار دیا۔ ایک پرتگالی مورخ نے لکھا کہ مسلمان اتنا کچھ کھو بیٹھے جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ عیسائی شام تک ہار تو گئے لیکن مسلمانوں کے دماغوں سے یہ خوش فہمی نکال گئے کہ وہ جدھر جائیں گے انہیں فتح اور کامرانی ہی ان کا استقبال کرے گی۔